إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر ذی وقار جگر گوشائے شیخ الحدیث محقق دوراں زبدۃ العلماء عمدۃ الفضلاء علامہ ابن علامہ حضرت صاحبزادہ والا تبار علامہ الحافظ محمد شفقات احمد صاحب قادری نقشبندی دامت برکاتم العالیہ، مقتدر علماء کرام، برادران اہل سنت، نہایت ہی بابرکت اور نورانی محفل مبارکہ ہے جو ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کے پرکیف لمحات میں بڑی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے مخدوم زادے صاحبزادہ والا تبار کا بیان سنتا، کیونکہ عرصہ دراز سے جو قلبی رشتہ اور قلبی وابستگی حضرت صاحبزادہ والا شان کے ساتھ ہے، اور بہت سی یادیں میرے دل کے گوشے میں محفوظ ہیں، ان کے عظیم والد گرامی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں شخصیتوں اور دونوں ہستیوں نے محدث اعظم پاکستان، نبراس المحدثین، فنا فی الرسول حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ اقدس اور خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی، اور ان دونوں شخصیتوں میں جو پیار اور محبت وہ مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت سے مناظروں میں اور بہت سی ایسی جگہیں جہاں مناظرے کا میدان لگنے والا تھا، میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں، کم عمری میں، آپ کے عظیم والد گرامی کی زیارت بھی کی، ان کے ملفوظات عالیہ سے میں مستفیض بھی ہوتا رہا۔ خوش آمد کا میں بالکل قائل نہیں ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق،
یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہم اہل سنت اپنے بزرگوں کا اور اپنے محسنوں کا ہم ناقدر شناس ہیں۔ جب شخصیتیں رخصت ہو جاتی ہیں تو پھر ہم پھول لے کے بھی آتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ زندگی میں ہم اپنے اسلاف کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ رہا۔ بہت سے لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں، لیکن میں یہ دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور صرف عقیدت کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ علامہ شفقات احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ رب العزت نے علم و فضل کے میدان میں جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ایسے ثقہ علماء جو حالات کی رو میں بہتے نہیں ہیں بلکہ حالات سے اور زمانے سے ٹکر لے کر حق بات کہتے ہیں، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے۔ ایک عرصہ ہوا میں حضرت پروفیسر محمد حسین عاصی نقشبندی حسینی علیہ رحمہ، ان کی بزرگی اور ان کی سادگی اور علم دوستی اور ان کی معارف پروری سے میں بڑا متاثر ہوا، کیونکہ 1984 میں سیالکوٹ خطابت جمعہ کی ذمہ داری میں نے قبول کی، اور میں 2 سال کا عرصہ شہر سیالکوٹ کی بہت بڑی جامع مسجد ہے، جامع مسجد ابو حنیفہ، جس میں شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مفتی محمد اشرف القادری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مراڑیاں شریف والے تادم وصال وہیں جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو اس مسجد میں 2 سال میں خدمت جمعہ میرے سپرد تھی 84 سے 86 تک۔ اس دوران مجھے عاصی صاحب سے ملاقات کا اتفاق رہا، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جو تسلب عقیدہ اور عقائد بھی وہ جن کی ترجمانی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور امام احمد رضا فاصل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے جن عقائد و نظریات کی ترجمانی کی تھی، حضرت عاصی صاحب قبلہ ان عقائد پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہرا دیتے تھے، اور وہ حضور کے عشق و محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے۔ اور میں تو اکثر دوستوں سے علماء کی مجلس میں جب میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں اگر کسی نے پیر خانے کی محبت کا طریقہ سیکھنا ہو تو یا شیخ الحدیث بالتفسیر ولی کامل حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کو پڑھ لے، تو یا حضرت عاصی صاحب کی زندگی کو پڑھ لے۔ اپنے شیخ اور اپنے پیر سے محبت جو ہے ان لوگوں کی مثالی تھی۔ میں نے علامہ شفقات احمد صاحب قبلہ سے عرض بھی کی کہ آپ بیان فرمائیں، میں سنتا ہوں بیٹھ کے۔ تو اگر انجمن محبان رسول نے مجھے دعوت دی ہے اور میرے عزیز مولانا محمد عثمان الحسن نقشبندی آپ کی مسجد میں خطیب ہیں، یہ ہمارے ادارے میں پڑھتے رہے، فارغ التحصیل ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے درسیات کی مکمل تکمیل کی انہوں نے، اور پھر دورہ حدیث شریف پڑھا، پھر ان کی دستار بندی، سند فضیلت، وہ سارے مرحلے میری نظروں کے سامنے ہیں، مگر آج ان کا میں نے بیان پہلی دفعہ سنا ہے، تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ 1-2 سال میں انشاءاللہ خطابت میں کافی آگے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ علم میں اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے، اور یہ مبارک سلسلہ دین کی دعوت و تبلیغ کا چلتا رہے۔ مگر صاحبزادہ صاحب نے اپنے والد ماجد کی طرح بڑی شفقت فرمائی کہ آپ تشریف لے آئے،
میں آتے ہی راستے میں سوچ رہا تھا کہ پہلے وہاں جاؤں گا، حضرت کے مزار پہ حاضری دوں گا، صاحبزادہ صاحب سے ملاقات کروں گا۔ میں ذرا تاخیر سے آیا تو مجھے آپ کے خطیب مولانا محمد عثمان الحسن نقشبندی زید مجدو نے مجھے بتایا کہ علامہ صاحب کو دعوت دی ہے، مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اپنے علماء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ان کو اللہ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو بات کہنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ آپ سے میری ملاقات تو کئی مرتبہ ہوئی، مگر اتنا گہرا تعارف جو ہے آپ کی شخصیت اور صلاحیت کے حوالے سے وہ سیالکوٹ میں اور شکر گڑھ میں قبلہ آسی صاحب کے پاس ہوا۔ فرمانے لگے آپ کو آج ایک ایسے عالم دین سے میں ملواؤں گا جو صاحب صلاحیت عالم دین ہے، صاحب صلاحیت عالم دین ہے۔ وہ صرف تقریر اور کے بادشاہ نہیں ہے، صرف میدان مناظرہ اور دلائل کی دنیا کے اور تحقیق کی دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کریم نے انہیں تحریر کا ملقب بھی عطا کیا ہے۔ 2 درجن سے زیادہ کتابیں حضرت نے جو تصنیف فرمائی ہیں، ہمارے ہاں لکھنے والے کہاں ملتے ہیں؟ لکھنے والے علماء ہمارے اندر بہت کم رہ گئے، تقریر کرنے والے بہت ملیں گے، ایک پڑھانے والے علماء نہیں ملتے، ایک لکھنے والے علماء نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ پورا علاقہ وزیر آباد سے لے کے آپ فیصل آباد تک چلے جائیں اور گجرانوالہ سے لے کے آپ جیلم تک چلے جائیں، الحمدللہ علماء کی مجلس میں گفتگو ہوتی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کو اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتیں دیں، بڑی نعمتوں سے نوازا، اور میں اپنے دل کی بات اگر بتاؤں تو بڑے عرصے بعد میں نے ان کی زیارت کی، اور آخری جب ملاقات ہوئی تھی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے، اب پوری داڑھی جو ہے مبارک اس پہ چاندی اتر آئی۔ میں نے ان کی جب زیارت کی تو میرے دل نے فوراً گواہی دی کہ یادگار اسلاف ہیں الحمدللہ۔ ان کا چہرہ مبارک بتا رہا ہے کہ یادگار اسلاف ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے علماء کے دم قدم سے گلشن سنیت میں بہار ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، میں نے عرض سے عرض کیا کہ جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور ابھی تک نہیں چھپ سکیں، میں اگر کوئی خدمت کر سکا تو 1-2 کتابیں آپ میرے ذمہ لگا دیں تاکہ یہ سرمایہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ میں بریلی شریف 1985 میں گیا تھا اعلیٰ حضرت کے عرس پہ، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ مجھے صاحبزادگان اس دور میں علامہ سبحان رضا خان صاحب سبحانی میاں قبلہ سجادہ نشین بنے تھے، آج کل بھی وہی بریلی شریف کے سجادہ نشین ہیں۔ انہوں نے مجھے اعلیٰ حضرت کے مخطوطات جو ہیں اور آپ کی قلمی کاوشیں مجھے دکھائیں جن کو دیمک لگ رہی تھی۔ فرمانے لگے یہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی وہ کتابیں ہیں جو آج تک چھپ نہیں سکیں۔ میں نے کہا یہ حال ہے ہمارے سنیوں کا، ہمارا پیسہ یا قوالوں کو جاتا ہے، قوالیوں پہ ضائع ہو رہا ہے، محافل نعت پہ لوگ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، لیکن جو علمی کام ہے اہل سنت و جماعت کا ادھر لوگوں کی توجہ ہی نہیں۔ بہرحال میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء کی علم میں، عمل میں، صحت میں، سلامتی میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت کی اجازت سے مجھے جو موضوع ان نوجوانوں نے دیا ہے، سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انجمن محبان رسول، ان بڑے پرعزم اور جواں ہمت یہ نوجوان ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی، اور یہ سب کچھ جو کچھ محفل سجانا، یہ سجاوٹ کرنا، ذکر رسول کی بہاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنا، یہ سارا جو ہے یہ عشق رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور عشق رسول یہ سرمایہ ہے، مومن کا سرمایہ ہے، عشق رسول کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں جو نبی کریم علیہ السلام کا پیار ہے، حضور کی جو محبت ہے،
حضور کی ذات سے جو والہانہ وابستگی اور عقیدت ہے، اسی کی بنیاد پر محافل میلاد شریف منعقد ہوتی ہے۔ اس لیے میں ان نوجوانوں کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبہ عشق رسول کو اور وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ مولانا الامام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ کے مبارک کلام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ کلام الامام امام الکلام، کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا جو کلام ہے وہ سارے کلاموں کا بھی امام ہے۔ تاجدار اہل سنت، امام اہل سنت، کس خوبصورتی سے مجھے ایک آدمی پوچھنے لگا کہ یہ احمد رضا میں کیا خوبی تھی کہ آپ ہر تقریر میں، ہر واعظ میں، آپ کی ہر محفل میں احمد رضا کا ہی تذکرہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا احمد رضا ہمیں اس لیے پیارا لگتا ہے، اس نے ہمیں رسول اللہ کا وفادار بنا دیا۔ ہر طرف گستاخیوں کا دھواں اٹھ رہا تھا، میرے الفاظ پہ توجہ دیجیے، پورے بر صغیر میں گستاخیوں کا دھواں، چاروں طرف سے گستاخیاں ہی گستاخیاں، دھواں ہی دھواں گستاخیوں کا اٹھ رہا تھا۔ امام احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے اس کے عشق رسول کی خوشبو لے کر میدان عمل میں اترا، اور جہاں جہاں رضا کا کام پہنچتا گیا رسول اللہ کی محبت کی خوشبوئیں بکھرتی چلی گئی۔ ہمارے خطیب گزرے ہیں علی پور چٹھا میں بھی یقیناً آئے ہوں گے، پوری پاکستان میں جاتے تھے، نامور خطیب تھے، حضرت تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نامور خطیب تھے۔ وہ ایک بات فرماتے تھے اگر بریلی کے مولانا احمد رضا نہ ہوتے تو مولوی الہی بخش بڑا منہ پھٹ گستاخ ہوتا۔ یہ کئی مرتبہ میں نے ان کی تقریر سنی، فرماتے تھے اگر بریلی والے مولانا احمد رضا نہ ہوتے، وہ کنز الایمان فی ترجمت القرآن، قرآن شریف کا ترجمہ نہ کرتے، ہدایت بخشش ہمیں عطا نہ کرتے، تمہید ایمان ہمیں عطا نہ کرتے، فتاوی رضویہ ہمیں عطا نہ کرتے، تو فرماتے ہیں پھر مولوی الہی بخش نہ ہوتا، مولوی طبعی بخش ہوتا اور بڑا گستاخ اور منہ پھٹ مولوی ہوتا۔ فرماتے ہیں جو حضور کی محبت کی باتیں میں کر رہا ہوں یہ فیضان ہے بریلی کے احمد رضا کا۔ آپ نے محفل سجائی ہے میلاد النبی کے عنوان پر، مہینہ بھی ربیع الاول شریف کا ہے، ذرا سنیے پھر کہ احمد رضا کے نظریات کتنے پیارے ہیں۔ کوئی نیا عقیدہ احمد رضا نے نہیں گھڑا، نہ کوئی نیا مسلک دیا ہے، بلکہ وہ عقیدہ، وہ مسلک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات طیبہ سے آج تک امت میں جو عقائد چلے آ رہے تھے اور اسلاف امت جن عقائد پہ کار بند رہے تھے، امام احمد رضا نے انہی عقائد و نظریات کو نکھار کر قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ میں امام احمد رضا کے کلام میں سے کچھ عرض کرتا ہوں، پھر سننے کے بعد اپنے دل سے فیصلہ کرائیے کہ کتنا پاکیزہ، طیب، طاہر، سچا، سچا اور کھرا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کا۔ اس وقت خدا کی دھرتی پر جتنے عقائد ہیں، جتنے نظریات ہیں، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے بڑا کوئی ستھرا،
طیب طاہر پاکیزہ عقیدہ نہیں ہے، جیسا پاکیزہ طیب و طاہر سچا اور سچا اور کھرا عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ۔ اپنے عقیدے پہ ناز کیا کرو۔ میں تو کہتا ہوں میں تو شکرانے کے نفل پڑھیں پھر بھی عقیدہ نہ ہو۔ وہ بریلی کے احمد رضا نے ہمارا ایمان بچایا، ہمارا عقیدہ بچایا، ہمیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کے انوار و تجلیات سے ہمارے ظاہر کو بھی روشن کیا، ہمارے باطن کو بھی روشن کیا۔ دیکھیے بریلی کے امام کیا فرماتے ہیں، اور یہی میلاد النبی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمارے قلوب و اذہان یہ عشق رسول سے منور اور معطر ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں تاجدار بریلی امام اہل سنت، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ لو ایمان سے بتاؤ مزہ آیا نہیں آیا؟ وہ کتنا پاکیزہ عقیدہ ہے، کتنا پاکیزہ اور مبارک عقیدہ ہے۔ میں ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کریں، بہت سے سوالوں کا جواب آئے۔ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، جتنی غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے جب بریلی کے احمد رضا کا کلام پڑھیں، ان کے فتاویٰ پڑھیں، ان کا ترجمہ قرآن پڑھیں، ان کی تصانیف اور تالیفات کا مطالعہ کریں، تو یقین جانیے ایمان کی کلی کھلتی چلی جاتی ہے۔ کتنا بڑا واویلا کرتے ہیں کہ یہ جی بریلوی لوگ جو ہیں یہ حضور کو نور تو مانتے ہیں، یہ نور مانتے ہیں، مگر ان کا نور ماننا یہ حضور کی بشریت کا انکار ہے۔ اور ایک بدبخت آج کل نیٹ پہ بڑا بہت ہی خرافات پھیلا رہا ہے، وہ کہتے کہ یہ معاذ اللہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے۔ سننا ذرا، جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، وہ ہستی جن کی بدولت ہمیں نسبت بریلوی پر فخر ہے، اس لیے کہ ہماری نسبت بڑی اچھی جگہ کر دی، ہماری نسبت عاشق رسول سے کر دی، ہم نے اس نسبت کو قبول کر لیا۔ دیکھیے ذرا اس سوال کا جواب احمد رضا کتنی خوبصورتی دے دے۔ جو یہ آپ سے کہے، یہ اسکول ٹیچر، یہ ٹیوشنیں پڑھانے والے، یہ پروفیسر، یہ ماسٹر، یہ ٹیچر، یہ سر جی جو ہیں، وہ اکثر بچوں کو کہیں گے یہ جی یا رسول اللہ کہنے والے حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ توجہ رکھیں تو بہت لطف آئے گا۔ سنیے اس سوال کا جواب میرے امام معید ملت طاہرہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس پیارے انداز میں اس عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ کچھ سمجھ آئیے؟ جن کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ صحیح آواز نہیں آئی؟ لو ایمان سے بتاؤ کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ انسان نہیں انسان،
وہ انسان ہے یہ، مگر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے تم کہتے ہو کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، تم مثلیت کا دعویٰ رکھتے ہو، جبکہ بریلی کا احمد رضا کہتا ہے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور ان کا سٹیٹس اور مقام کیا ہے؟ احمد رضا کہتا ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ انجمن محبان رسول کے جوانوں، کتنا پاکیزہ عقیدہ احمد رضا نے دیا۔ میں پھر پڑھتا ہوں، یہ ہے بنیاد اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ایمان کی جان میلاد والے آقا، ایمان کی جان میلاد والے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے اکثر مطالعہ کیا ہے تین شخصیتوں کا، مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے احمد رضا کا کلام پڑھے تو ڈاکٹر اقبال کس خوبصورتی سے محبت رسول کا پیغام دیتے ہیں، کس خوبصورتی سے بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہماؤس گربعون رسیدی تمام بولہبیس۔ یہ جو احمد رضا نے کہا کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری، اقبال نے بھی وہی بات کی، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس گربعون رسیدی تمام بولا، اور دین سارے کا سارا محمد عربی کی غلامی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مہر علی شاہ گولوی بولے یارو کیا مقام ہے ان لوگوں کا، بریلی کے احمد رضا کو بھی حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی، حالت جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی۔ امام احمد رضا کو جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی تو حضور کا جلوہ زیبا دیکھ کر احمد رضا تڑپ گیا، اور احمد رضا نے کہا پیش نظر و نوبہار۔ دیکھیے تخیل کی پرواز، ہم سنی تو ایسی تقریروں کو نہیں سنتے، ہم تو سنتے ہیں سونا نہیں ویکھدا گوڑیاں تے کالیاں، میں لب کے لیاواں کتھوں تیرے نال، نوٹ نشاور کرتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں۔ بھئی جبریل تو یہ کہیں کہ آفاق ہا گردیدام میرے بوتاں ورزیدام، بس یار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ اور احمد رضا بولے تو کہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم۔ اب کسی کو منع بھی کریں مگر ایسے ہمارے پاس بزرگ ہیں جو ٹوک دیتے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ لیکن آج کریں تو کیا کریں، لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، اگر کوئی عالم دین سکا منع کرے گا بھائی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کہنے گے مولوی میرے پیسے بیچ کے تو سڑ گئے، یہ ہے سنیوں کا حال، مولوی میرے پیسے بیچ کے تو سڑ گئے، معذرت سڑے نہیں ہے، وہ تو بیچارہ دین کی حفاظت کرنے والا عالم ہے، وہ تو عقائد کی ترجمانی کر رہا ہے۔ دیکھیے جب احمد رضا کہتے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تو تجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو تلاش کرنے کیوں نکلا؟ کب کہ جبریل کا عقیدہ یہ ہے جی الحمدللہ. ہم تو اس لیے بھائی احمد رضا ہمارے دلوں میں بستا ہے. احمد رضا اس لیے ذرا غور سے دیکھیے. احمد رضا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسنوں. حضور نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بے مثل اور بے مثال بنا. اس لیے احمد رضا نے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کو جب زیارت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں مواجہ شریف پر، یہاں حضرت حفصہ کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم امام عادل امام راشد مراد نبوت مطلوب مصطفیٰ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ کا یہاں حجرہ مبارکہ تھا جہاں غلامان مصطفیٰ کھڑے ہو کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں. امام احمد رضا کو حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ ہوا. احمد رضا تڑپ گئے. فرماتے ہیں پیش نظر و نو بہار، پیش نظر و نو بہار سجدے کو ہے دل میں قرار. ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے. ہاں روکیے سر کو روکیے یہی. یہاں ایک میں بھول نہ جاؤں پیر میرے شاہ صاحب کی بات آگے بتاتا. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ احمد رضا کہتے ہیں سجدے کو ہے دل، آپ بھی کہہ دیں سجدے کو ہے، روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے. مجھے ایک کہنے لگا بیان میں نے کیا تو مجھے کہتے جی جب سجدہ کرنا نہیں ہے تو دل کیوں کیا؟ احمد رضا کہتے روکیے سر کو روکیے یہی امتحان. بھئی جب کہہ رہے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا نہیں ہے، روکو روکو احمد رضا سر کو روکو، تو احمد رضا کا دل کیوں کیا؟ بڑا سینسیٹیو سوال ہے. اور میں نے اپنے والد ماجد علیہ رحمہ، ہمارا تو زمانہ طالب علمی تھا، تو میں نے عرض کیا کہ یہ سوال سامنے آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، صحابہ کا بھرا مجمع تھا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پورے دین اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد دوسری بڑی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے. صدیق اکبر حاضر خدمت ہیں، جلیل القدر اجلہ صحابہ کرام موجود. بکریوں کا ایک ریوڑ سامنے سے گزرا، بکریوں کا ریوڑ سامنے سے گزرا اور ایک بکری ریوڑ میں سے نکل کر سیدھی آقا کریم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے حضور کو سجدہ کیا. بکری نے حضور کو سجدہ کیا. میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بکری نے جب سجدہ کیا سیدنا صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کا مجمع اجلہ صحابہ کرام موجود، صحابہ کی نگاہوں کا مرکز ابو بکر کا چہرہ بن گیا کہ ابو بکر کوئی بات کرنے لگے ہیں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ لگتا ہے کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے. جی حضور آقا کریم یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ کے جان نثاروں فداکاروں نے بھی دیکھا بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا اور ایک بکری آئی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا. تو حضور دل تو میرا بھی کرتا ہے، دل تو کو سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے میں ان کی زیارت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ
صدیق اکبر نے کیا کہا؟ دل میرا بھی. میں نے کہا احمد رضا کا دل اس لیے کیا، یہ دل تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کا بھی کیا یہ تو کیوں؟ اس لیے دل اس لیے کیا تھا، یہ دل اس لیے کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو تاجدار کائنات ناطق وحی رسول ثقلین آمنہ کے لال میلاد والے آقا کے صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا. میں نے کہا یہ تمہارے سوال کا جواب آ گیا. سوال کا جواب آ گیا کہ احمد رضا کا دل اس لیے کیا تھا کہ یہ دل تو صدیق اکبر کا بھی کیا تھا. میں نے کہا تو کہتا ہے کہ پھر تیری بات کا جواب آ گیا. روکیے سر کو، یہی امتحان ہے. لو میں نے کہا اس کا بھی جواب دے دیتے. یہ کیوں کہا اور یہ کیوں کہا؟ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل بے قرار. تو دل تو اس لیے کیا کہ یہ دل تو صدیق اکبر کا بھی کیا گیا. اب اگلا جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا روکیے سر کو، روکیے، اس لیے میں حوالہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ ضرورت پیش نہ آئے کہ کہاں لکھا ہے. ایک آج کل یہ مرض چل رہا ہے بڑا، کہاں لکھا ہے. میں نے کہا جناب بندہ ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ بیٹا جی یہاں لکھا ہے. حضرت کے کتب خانے میں کتاب الشفا قاضی عیاض، یہ وہ کتاب ہے جسے صوفیاء اور اولیاء نے کہا جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اگر وہ نہ بھی پڑھے گا اس کتاب کی برکتیں اسے ملتی رہیں گی. کتاب الشفا قاضی عیاض، اس میں یہ لکھا ہے. اب دوسری بات جو روکیے سر کو، یہ حصہ مسلم شریف میں، یہ سیاستہ میں مسلم شریف میں. دوسرا روکیے سر کو، روکیے. میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کریم کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرنا. تو سجدہ کرنا اس لیے نہیں کہ حضور کی شریعت مقدسہ مطہرہ میں سجدہ عبادت بھی حرام ہے اور سجدہ تعظیم بھی حرام ہے. اس لیے احمد رضا تو یارو وہ عقیدہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے. اس لیے فرماتے روکیے سر کو، روکیے، یہی امتحان. پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی علیہ رحمت رضوان حالت بیداری میں جب آقا کریم کا دیدار ہوا نا تو میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ عجیب دور آ گیا، بانت بانت کی بولیاں پگڑیاں باندھ کر مولوی بول رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ سب ہم عقیدہ تھے، یہ سب ہم مسلک تھے. جو احمد رضا نے کہا وہی پیر مہر علی شاہ نے کہا، جو مہر علی شاہ نے کہا وہی احمد رضا نے کہا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. جو بات رضا کو حضور کی زیارت ہوئی تو جو کہا نا پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیدار ہوا نا، فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں. دیکھو یہ ہیں عاشقان رسول، یہ ہیں عاشقان، یہ تو میرے آقا کا کرم ہے نا. جسے چاہیں زیارت سے نواز دیں. حالت بیداری میں دیدار ہوا ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات کا، تو احمد رضا نے جو کہا وہی پیر مہر علی شاہ نے کہا. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب 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 سب. اللہ اکبر. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. اور جب دیدار ہوا تو پھر مہر علی شاہ بولے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جال.
یہ اللہ کریم کا کرم ہے نا، قرآن مجید کی آیت ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو فضل ہے اللہ کا، یہ تو فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ من یشاء، وہ جس پہ چاہے اپنا فضل فرما دے، جس پہ چاہے فضل فرما دے۔ لہذا میلاد مصطفیٰ منانا حضور کی محبت کا آئینہ دار ہے، جو عشق رسول سے سرشار ہے وہی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے۔ آج میلاد النبی کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سوال بڑا شد و مت سے کیا جا رہا ہے کہ جناب قرآن میں میلاد کہاں لکھا ہے؟ بڑے بڑے لوگ مولانا کے پاس آئیں گے، امام کے پاس، جناب لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہیں میلاد لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں میلاد لکھا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں، میرا یہ دعویٰ ہے، اس پر میں دلائل رکھتا ہوں، اور مجھ سے کوئی بات کرنا چاہے تو میں ہر وقت بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، علماء کے جمع غفیر میں بتاتا ہوں ذمہ داری سے، علی وجہ البصیرت، اور بڑے غور و فکر کے بعد اور گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے میلاد کو نور کے عنوان سے بیان فرمایا۔ کیسے اللیٹریٹ اور جاہل مطلق ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں تو کہیں میلاد شیلاد نہیں ہے۔ غزالی زمان علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں زمانہ طالب علمی میں انجمن طلبہ اسلام میں خدمت کرتا رہا ہوں، مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں، تو میرا ملتان اکثر جانا آنا ہوتا تھا حضرت قاضی صاحب کے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو نسبت تلمذ حاصل کرنے کے لیے نا قاضی صاحب سے گزارش کرو حدیث شریف پڑھا دیں۔ تو میں نے عرض کی تو آپ بڑے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے آپ شرف تلمذ کے لیے حدیث شریف پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا مجھے کوئی ایک حدیث شریف سنا دو، مجھے کوئی ایک حدیث شریف متن کے ساتھ سنا دو۔ میں نے وہ حدیث شریف سنائی، قاضی صاحب قبلہ اتنے خوش ہوئے اور مجھے بہت دعائیں دیں والد ماجد کی نسبت سے۔ اور اسی مجلس میں جس میں میں نے ان سے درس حدیث شریف لیا، یہ سوال کسی نے کیا کہ حضرت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو میلاد شریف کی محفل میں تم حضور کے آنے کے تذکرے کرتے پھرتے ہو، کیا قرآن میں بھی کہیں ہے؟ قاضی صاحب نے فی البدی فرمایا ارے بندہ خدا، میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے۔ پورا مسئلہ سمجھنا چاہیں گے تو یہ بنیاد ذہن میں، میلاد کی محفل میں کیا کام ہوتا ہے؟ بھئی ایک ثناء خان اٹھا ہے تو وہ کہتا ہے آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ حضور کے آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ بولو یار، علی پور چٹھا میں بولنے کا رواج نہیں ہے، چلو نہیں آپ کو نہیں تکلیف دیتے، میں ہی بولتا رہتا، بس آپ سنتے رہیں اور بیدار ہو کے سنیں، انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا، ایمان میں تقویت ہوگی، عقیدے میں پختگی آئے گی کہ میلاد کی محفل ہو۔ یہ بنیاد ہے، گفتگو کا کوئی انداز ہوتا ہے یار، سلیقہ ہوتا ہے۔ میلاد کی محفل جو آپ سے الجھے کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں ہے قرآن میں میلاد، تو بڑا زناٹے دار تھپڑ رسید کرو کہ جناب میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں آمد مصطفیٰ کے تذکرے کیے جائیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو کسی محفل میں چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں یہ سننے کو مل جائے گا۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔
ایمان سے بتاؤ علی پور چٹھا والو، یہ حضور کے آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ چلو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میں بہاول پور گیا تقریر کرنے، وہاں ایک ناخواں کہتا ہے جگ نور و نور آئین حضور، آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ سرائقی نعت خان تھا، اس کا ایک ہی مصرع مجھے آتا، مجھے شعر نہیں آتے۔ اب میں مفتی صاحب سے 10 بستہ معافی مانگ کر میں نے کوشش بھی کی، شعر یاد نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو طریقہ بچپن میں سیکھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، استدلال قرآن و حدیث سے، ذوق کے لیے شعر بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے وہ سرائقی بات کر رہا ہے، بڑی پتے کی بات کہتا ہے جگ نور و نور، جگ نور و نور آئین حضور تے دکھ مک گئے زمانیاں دے سارے۔ آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ رات میرا شیخ پورا بیان تھا، آپ کے خطیب مولانا محمد عثمان الحسن نقشبندی مجھے بتا رہے تھے، میں نے وہ لائیو سنا ہے بیان سارا جی۔ تو وہاں ایک نعت خان نے نعت پڑھی، کیا کہا؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اچھا اس سے اگلے دن میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، وہاں ایک نعت خان کہتا ہے، میں بات مسئلہ سمجھا رہا ہوں، دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، میلاد کی میرا دعویٰ یہ ہے کہ میلاد کی محفل ہوتی وہ ہے جس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اس سے پہلے روز ایک محفل میں گیا، نعت خان پڑھتا ہے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ یہ جب پڑھا جاتا ہے میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بڑا مزہ اس میں۔ آپ بھی تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچنا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ اللہ مختصر کرتے ہیں، جتنے بھی کلام پڑھے جاتے ہیں ان میں حضور کے آنے کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو میرے علامہ قاضمی صاحب فرماتے ہیں کہ پورا قرآن آمد مصطفیٰ کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ یہ جا کا لفظ ماضی کا صیغہ ہے نا، آیا، تو قرآن میں تو کئی جگہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آنے کا ذکر ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، حضور کے آنے کا ذکر ہے۔ یارو قرآن بڑا پڑا ہے آمد مصطفیٰ کے ذکر سے۔ اب سنو اگلی بات، جو دعویٰ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے میلاد شریف کو نور کے عنوان سے بیان کیا گیا، نور کے ٹائٹل، نور کے عنوان سے آقا کریم کا میلاد بیان کیا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور کی انگن صفات، کسی صفت کا یہاں ذکر نہیں کیا، قد جاءکم من اللہ نبی نہیں فرمایا، یہاں تو نہ صفت رسالت کا ذکر، نہ صفت نبوت کا، صفت نورانیت کا ذکر صرف کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ مدارج النبوت شریف میں جو فارسی نسخہ ہے اس میں لکھا ہے در حدیث صحیح آمدان، اول ما خلق اللہ، شیخ محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند شاہ عبداللہ مقدس دہلوی فرماتے ہیں کہ درجے کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا، تخلیق کیا۔ قرآن کی ایک آیت سنیے،
برکت کے لیے قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط۔ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور میلاد والی آقا فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، پوری کائنات پست و بالا میں، کائنات ہست و بود میں، کائنات ارضی و سماوی میں سب سے پہلے بے نیاز رب نے اول ما خلق اللہ جو چیز بنائی فرمایا نوری، وہ تو میرا نور ہے، وہ تو میرا۔ لو سننا ذرا ترتیب سے، نور کے ٹائٹل سے قرآن میں میلاد بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جس نور کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا، وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ کے گھر میں اسی نور کا ظہور ہوا تھا، اسی نور کا ظہور ہوا تھا جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ مصنف عبدالرزاق میں جو مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، میں اس حوالے سے 2 باتیں ضرور کہوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کوئی حدیث جب سنائیں تو کہتے ہیں جناب یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے، نہیں تو کہیں کہ بخاری میں دکھاؤ۔ میں نے کہا یہ تو امام بخاری کے استاذ کے بھی استاد ہیں۔ میں نے کہا تم امام بخاری کی بات کرتے ہو، یہ تو ان کے استاذ کے استاذ، دادا استاذ محدث عبدالرزاق، اور یہ بات دیابنا کے مجدد اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے پہلے چیپٹر نور محمدی کے بیان میں اسی حدیث شریف کو نقل کیا ہے، اور مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے اس نے نقل کیا۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب تک میری زندگی ہے میں حوالہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ وہابیہ کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ، اس میں بھی اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے نواب صدیق حسن۔ اب پوری حدیث شریف سنیے، پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن میں آقا کریم کے میلاد مبارک کو، میلاد پاک کو نور کے عنوان سے کیوں بیان کیا گیا، حکمت کیا تھی؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ذرا غور کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور سے عرض کرتے اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے پوری کائنات تخلیق فرمائی، تو ہر چیز سے پہلے بے نیاز رب نے کیا بنایا، کون سی چیز تخلیق کی، کس شے کو بنایا؟ میرے آقا کریم نے جواب کیا، ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر بڑی کائنات میں ہر شے سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ یہاں ایک حدیث شریف میں سنانا چاہتا ہوں، میرا اپنا ذوق ہے۔ سرکار نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور بے نیاز رب نے ساری کائنات میرے نور سے بنائی۔ یہاں بھی ایک عاشق نے خوب ترجمانی کی ہے، کیا شان احمدی کا، کیا شان احمدی کا، چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ۔ میں اللہ کے نور سے، پوری کائنات میرے نور سے۔ احمد رضا نے بھی کیا خوب قلم اٹھایا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ میرے آقا کریم نے نور کے عنوان سے میلاد قرآن میں بیان کیا گیا۔ اس پر ایک اور دلیل،
میرے آقا کریم نے جبریل سے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرشی آقا یہ تو علم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مگر آقا ایک بات عرض کر دوں، میں چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری تارا طلوع ہوتا تھا اور پھر وہ چھپ جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ نوری تارا طلوع ہوتا تھا۔ جبریل نے کہا آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، میں نے اس نوری تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا، 70,000 مرتبہ۔ میرے آقا کریم کہ چہرے اقدس پر مسکراہٹیں بکھر گئی، نبی نور و رحمت مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، اے جبریل اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نوری تارا تو میں ہی محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وہ تو میرا ہی نور تھا، وہ تو میرے ہی نور کے جلوے تھے جو تو دیکھا کرتا۔ یہ نور ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا، یہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوہ گر ہوا۔ اس نور محمدیہ کو تخلیق کر کے پھر رب ذوالجلال نے تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے، بڑی لطیف بات۔ کہتے ہیں میں نے جامع ترمذی کے مطالعے کے دوران یہ حدیث شریف پڑھی، متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا تھا؟ آقا کریم نے جواب میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک سے استغاثہ کیا کہ تخلیق آدم سے پہلے آقا کریم کی نبوت جس کیفیت میں تھی میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں روح آقا کریم میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے عالم مراقبہ میں اس کیفیت کا مشاہدہ کرا دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرما کر اپنی آغوش رحمت میں رکھا، تفہیمات الہیہ، اور اس نور کو جو ساری کائنات کسی شے کا وجود نہ تھا، ہر شے سے پہلے حضور کا نور تخلیق کیا گیا، کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ مجھے انجمن محبان رسول نے پیغام بھیجا کہ آپ نے اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے۔ اب ان کا جو موضوع مجھے دیا گیا میں وہاں پہنچ گیا الحمدللہ۔ تخلیق آدم سے پہلے حضور کا نور اور کائنات کی ہر شے سے پہلے حضور کا نور تخلیق کیا گیا، تو بریلی کے احمد رضا کی زبان میں نہ سمجھ لیں، موضوع یہ دیا گیا ہے کہ حضور باعث تخلیق کائنات ہے، یعنی پوری کائنات یہ محبوب کی خاطر بنائی گئی۔ بریلی کا تاجدار بولا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، محبان رسول کے جوانوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ
کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ یہ پوری کائنات مصطفیٰ کریم کے میلاد کا تصدق ہے۔ حضور کے صدقے ساری کائنات بنائی۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محبوب کریم آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اگر پیارے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ ظفر علی خان نے کہا نا، 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، 5ویں جماعت میں شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لولاک کو کس خوبصورتی سے ظفر علی خان نے جو کلام لکھا نا، ہزاروی صاحب پڑھتے تھے، گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں، اے وزیر آباد دور نہیں گئی، مزار میں لیٹے ہوئے ہیں شیخ القرآن، بڑے وجد میں آگے نا بار بار پڑھتے تھے، گر ارض و سما کی محفل میں، لولاک نما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں، طبیعت مننے دے پڑھ لو، گر ارض و سما کی محفل میں، لولاک نما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ باعث تخلیق کائنات حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ایک آیت تیمناً اور تبرکاً، ایک آیت ورفعنا لک ذکرک، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، محقق ہیں، مدقق ہیں، میں نے غلطی کی تو میری فوراً پکڑ کر کے اصلاح کر دیں گے۔ ذرا غور کیجئے، ورفعنا ماضی کا صیغہ ہے نا، رفعنا ہم نے بلند کر دیا، لکا پیارے محبوب تیرے لیے، لکا تیرے لیے، تیری خاطر، تیرے ذکر کو محبوب آنے سے پہلے ہم نے بلند کر دیا۔ ذکر بھی محبوب کی خاطر بلند کیا، کائنات بھی محبوب کی خاطر بنا کر۔ لو جی ایک یہاں درمیان میں بات آ گئی ذہن میں، حضرت تشریف فرمائیں قبلہ، میرے محترم محسن ہیں، مشفق ہیں، یادگار اسلاف، ایسے علماء کہاں ملتے ہیں؟ دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ ہر انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ہر انسان پر ایک وقت ایسا آیا جب وہ قابل ذکر شے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا نبی کریم علیہ السلام کو بھی اسی زاویہ نگاہ سے دیکھو گے؟ قرآن تو فرما رہا ہے ہر انسان پیدا ہو تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضور کے مقام کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ذرا غور فرماؤ، ہر انسان پیدا ہو تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کو علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، لیکن آمنہ کے لال، میلاد کے آقا جن کا جشن ولادت منا رہے ہیں ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، کائنات میں ذکر مصطفیٰ کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔
حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ذکر مصطفیٰ ہوا، حضرت نوح نے طوفان میں کشتی چلائی تو ذکر مصطفیٰ ہوا، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تو ذکر مصطفیٰ ہوا۔ بندہ پیدا ہو تو ذکر شروع ہوتا ہے۔ میرے آقا تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، میلاد ہوا نہیں، ولادت ہوئی نہیں، کیا انبیاء حضور کا ذکر نہیں کرتے رہے؟ قرآن گواہ ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ انجیل کا درس دے رہے ہیں، انجیل پڑھا رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے بعد وہ عظمت والا رسول آئے گا جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضور تو تشریف لائے نہیں، ذکر کی دھومیں پہلے مچیں، لکا ورفعنا لکا ذکرک، محبوب تیری خاطر تیرے آنے سے پہلے ہم نے کائنات میں تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، ہر نبی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے ہیں، ذکر مدینے والے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضور کا ذکر تو کائنات میں پہلے سے موجود ہے، ورفعنا لک، کیونکہ ساری کائنات بنائی ہی اس محبوب کی خاطر ہے۔ میرا اپنا ذوق ہے، آپ محقق ہیں، میں غلط بات کہوں میری اصلاح کر دیں گے۔ مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یہاں نفل پڑھو۔ کیا خصوصیت ہے اس پتھر کی؟ کہتے ہیں اس پہ خلیل اللہ کے قدم لگے، ان کے قدموں کا نشان سب ہے، مگر عرفاء یہ بات تسلیم کرتے ہیں آج بھی قدموں کا نشان دکھائی دے رہا ہے، مگر عارف مچل گئے، انہوں نے کہا معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک عارف نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کیا صحن حرم میں حضرت ابراہیم کے قدم نہیں لگے، کسی اور پتھر پہ قدم نہیں لگے، لیکن اس پتھر کی خصوصیت کیا ہے؟ پتھر تو پونے صحن حرم میں لگے تھے، تو اس پتھر میں کیا خاصیت ہے؟ اسے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، واجب الطواف نفل پڑھتے ہو تو یہاں پڑھو مقام ابراہیم، اسے مصلی بناؤ جائے نماز۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ شہر مکہ میں میری اولاد میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے، قدم تو پورے صحن حرم میں لگے تھے، لیکن اسے جائے نماز اس لیے بنایا گیا اگر میرے بات پسند نہ آئے تو میرے لفظ مجھے واپس کر دیں، میں جیسے لے کے آیا ہوں واپس لے جائیں، کوئی بات نہیں، کسی اور عاشق کی محفل میں سنا دوں۔ میرا یہ ذوق ہے، میرا وجدان ہے، بلکہ میرا تیقن ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر جد الانبیاء ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ ارے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خلیل اللہ میلاد مصطفیٰ اور میلاد النبی کی دعا مانگ رہے ہیں، بے نیاز رب نے فرمایا اس پتھر کو جائے نماز پڑھاؤ، مصلی بناؤ، نفل پڑھنے ہیں تو یہاں پڑھو، کیونکہ یہاں قبولیت کا درجہ اور ہے، دوسری جگہ پہ قبولیت کا درجہ اور ہے۔
اچھا یہ لفظ میلاد سے بڑا چڑھتا ہے نجدی وابی ملا، اور کوئی بھی نجدی ہو بد مذہب و بد عقیدہ لفظ میلاد سے چڑھتا ہے۔ میں حیران ہوں یار، میلاد کا معنی ہے برتھ، انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ دبئی گیا، دوستوں نے رجب شریف کے مہینے میں پروگرام رکھے، 2 ہفتے کے لیے گیا۔ وہاں ایک دفتر میں ایک دوست کام کر رہا تھا، وہاں اس نے کہا جی آپ چائے وہاں پئیں اور دعا کریں۔ میں گیا تو وہاں ٹیبل پر ایک وہ جاب لیٹر پڑا ہوا تھا، اس میں ایک آبجیکشن لگ کے آیا تھا کہ آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے اس میں تاریخ المیلاد نہیں لکھی۔ تاریخ اچھا وہ لفظ میلاد سے لوگ بڑے چڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی اس کا معنی ہے ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف۔ میں نے کہا یہ تو میلاد سے بڑے چڑھتے ہیں، تو کیسے فارم بھرے گا نہیں؟ یہ تو تاریخ المیلاد کا معنی ہے ڈیٹ آف برتھ۔ بات تو اتنی سی ہے یار، لوگ کہتے ہیں ایک بد مذہب مجھے ملا، کہتا ہے حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، یہ آپ جو پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں۔ میں نے کہا تیرا پوترا اس کی میری گلی میں رہتا ہے، میں نے کہا تو اپنے پوترے کی سالگرہ ہر سال کرتا ہے، ہر سال جمتا ہے تیرا پوترا؟ کہتا نہیں نہیں پیدا تو ایک دفعہ ہی ہوا، ہم کہتے ہیں یہ دن وہ ہے جس دن میرا پوتا ہوا، میرا پوتا پیدا ہوا، ہم اس دن برتھ ڈے مناتے ہیں۔ میں نے کہا آپ برتھ ڈے منائیں تو جائز ہے، کسی دلیل شلیل کی ضرورت نہیں، اور آقا کی برتھ ڈے آئے تمہارے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ ایمان سے بڑے غور سے اس مسئلے پہ ذرا غور، آج میں اور انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ برتھ ڈے، بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا تو آپ موم بتیاں بھی لگاتے ہیں، بولے نہیں آپ، کیک لاتے ہیں، موم بتیاں لاتے ہیں نہیں لاتے؟ وہ میں نے بھی ایک جگہ دیکھا تھا، وہ کیک رکھ کے نا اس کے چاروں طرف موم بتیاں ہی موم بتیاں۔ میں نے کہا یہ چراغا کیوں، موم بتیاں کس بات کی، یہ کیک کس خوشی کا؟ اس نے کہا جی برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے۔ میں نے دیکھا 10-15 چھوٹے چھوٹے بچے نا اتنے، وہ پڑھتے ہیں ترانہ ترنم سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، پڑھتے ہیں، موم بتیاں بھی لگی ہیں، کیک بھی کٹ رہے ہیں۔ وہ سلطان الوائزین کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، مولانا ابو نور محمد بشیر فرماتے تھے جو ہو بچہ پیدا، جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں۔ آقا کا میلاد آئے بدعت کے فتوے انہیں یاد آئیں۔ ایک دفعہ میری اسی گلی کا وہی عاجل جب کیک لینے گیا، شیخو پورا ایک بیکری تھی، وہ اچھا سامان ہوتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہو، بچے کہتے ہیں وہ اچھی بیکری سے لائیں، وہ آجی کیک بنوا رہا تھا، مجھے کہتا ہے خیر ہے؟ میں نے کہا کچھ سامان لینا ہے۔ میں نے کہا آپ خیر سے؟ کہتا ہے جی وہ توڑے پوترے دی سالگرہ ہے، تو میں انہیں پاؤنڈ دا کیک منوایا۔ میں کہا جی صاحب سالگرہ؟ ہاں ہاں 5 اپریل میں میرا بچہ پیدا ہوا ہے، میں پوترا میں دی سالگرہ کر دی۔ میں نے کہا کمال ہے بھائی، آپ سالگرہ کریں تو جائز ہے، یہ سالگرہ ہے کیا؟ میں نے کہا جی صاحب یہ برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے آپ نے اوپر لکھوایا ہوا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کے اوپر لکھا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میں نے کہا بات اتنی سی ہے، تم پوترے کی برتھ ڈے مناتے ہو، ہم آمینہ کے لال کی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یا آپ دوسرے طریقے بھی سیکھو، مسئلہ سمجھنے ہر جگہ ہم ہر چند کے دلائل رکھتے ہیں۔ میں انگلینڈ جب گیا نا تو ایئرپورٹ پہ جب اترا تو وہاں امیگریشن والے پاسپورٹ جب چیک کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ انگلینڈ کیوں آئے ہیں، کیا آنے کا مقصد ہے یا کس لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا we celebrate the holy prophet's birthday، یہاں مسلمان حضور کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، مسلمان اپنے پیارے نبی پاک کی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، وہ سیلیبریشن ہے، اس میں I speak in celebrate۔ کہتا ہے اچھا اچھا اوکے اوکے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یور اون یور ہولی پرافٹس۔
ساتھ ہی پاسپورٹ پہ مور لگا دی، کہتا مبارک ہو تمہیں، تمہارے نبی کی برتھ ڈے مبارک ہو۔ وہ میں نے کہا گورا مبارک دے رہا ہے، اس کے منہ کے جغرافیہ بدل گیا میلاد کا نام سن کے۔ وہاں میں نے کئی دفعہ علماء سے کہا، میں نے برطانیہ میں جو میلاد کی باریں دیکھی ہیں، ایک جلوس کی میں نے قیادت کی تھی آج سے 8-10 سال پہلے، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جلوس میلاد یوکے لکھیں گے تو وہ آ جائے گا، آپ وہ جلوس دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، اتنا بڑا جلوس میں نے اپنے شہروں میں کہیں نہیں دیکھا۔ مسلمان اتنے جوش و یہ تو پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے نا، کلمے کی بنیاد پہ بنے، یہاں ہمیں 100 مشکلات ہیں میلاد کا جلسہ کرنے میں، بازار میں چوک میں 100 مشکلات ہیں، وہاں جب بازو لہرا لہرا کے لوگ یا رسول اللہ کے نعرے سڑکوں گلیوں پہ لگاتے ہیں نا، گورے باہر نکل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، what is this؟ کہتے ہیں ہولی پرافٹس برتھ ڈے، مسلم celebrate their holy prophets، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان اپنے نبی کریم کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، وہ گورے مبارک بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بھی منہ میٹھا کراؤ۔ اور یہ میلاد کی مٹھائی دے کے نہیں، اسی نہیں کھاندے، منہ بنا لیتے نہیں، ایسا کدی نہیں مٹھائی کھاتے۔ اللہ یہ تو مقدر کی بات ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا کی برتھ ڈے ہے، یہ آقا کا میلاد ہے۔ کہتے جی ہر سال کیا حضور پیدا ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے شہر میں دیوبندی ہیں، وہ 27 رمضان کو جو محفل کرتے ہیں، پتہ ہے کیا عنوان ہوتا ہے؟ اشتہار میں نے سنبھالے ہوئے ان کے کئی سالوں کے، اور میری ڈائریکٹ ان کے مولانا سے بات بھی ہوئی، لاجواب ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن۔ میں نے کہا آپ قرآن کے نازل ہونے کا جشن مناتے ہیں، کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ ہر سال جشن منا رہے ہیں، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن۔ کہتے نہیں نہیں، ہر سال تو نازل نہیں ہوتا، ہوتا تو ایک دفعہ ہی ہوا تھا، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن قرآن نازل ہوا۔ میں نے کہا آپ وہ دن مناتے ہیں جس دن قرآن اترا، ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن میں قرآن والا آیا، جس دن قرآن آپ ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا 23 برس میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا، تو آپ کہتے ہیں 27ویں کو قرآن نازل ہوا تھا، ہم جشن نزول قرآن مناتے ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح آپ قرآن کے نزول کا جشن مناتے ہیں، ہم مدینے والے آقا کے ظہور کا جشن مناتے ہیں، حضور کے ظہور قدسی کا جشن مناتے ہیں۔ اور سننا ذرا حضرت تشریف فرمائیں، قرآن کا جشن منانے والوں، جشن نزول قرآن، قرآن اترا کہاں ہے؟ کہاں نازل ہوا ہے؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن خود کہہ رہا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، نزل علی قلبک، اے محبوب یہ قرآن تو ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے، قرآن نازل ہو تو جشن منایا جائے، تو جس ہستی پاک کے قلب انور پر قرآن اترا ان کا یوم پیدائش ہے، تو جشن ولادت پھر کیوں نہ منایا؟ قرآن میں نور کے ٹائٹل سے میلاد مصطفیٰ بیان۔ اللہ نے جب نور کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور کا نور رکھا، ملائکہ دیدار کے لیے آ رہے ہیں، حضرت آدم نے پوچھا باری تعالیٰ یہ ملائکہ میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا نبی آخر الزمان کا نور مبارک جن کی خاطر میں نے پوری کائنات بنائی، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، ان کا نور مبارک اے آدم تمہاری پشت میں رکھا ہے، جس کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل لقی نے لکھا ہے کہ حضرت آدم نے عرض کی باری تعالیٰ اس نبی آخر الزمان کے نور مبارک کی زیارت کا میں بھی متمنی ہوں، تو
حضور کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اٹھا کر دونوں انگوٹھوں میں رکھا گیا. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے محبت سے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا دیا. یہ نور نسل در نسل پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک آیا اور حضرت ابراہیم سے یہ امانت حضرت اسماعیل کے پاس نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے حضور کے جد امجد حضرت عبد المطلب تک یہ نور آیا. وہاں سے حضرت عبداللہ کے پاس امانت آئی. پھر یہ امانت سیدہ آمنہ پاک اللہ نے ان کے لیے خاص رکھی تھی. وہی نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا, وہی نور پشت در پشت نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ربیع الاول کی 12 کو شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کی روشنی اسی نور کا ظہور. وقت زیادہ ہو رہا ہے, تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا, بات مکمل نہیں ہوگی. اچھا, یہ نور نسل در نسل منتقل ہوا, پشت در پشت منتقل. بہت سے سوالوں کا جواب آ رہا ہے, ذرا ہوشیار ہو کے سنو, بیدار ہو جاؤ ذرا. بہت سے سوالوں کا جواب. جن مردوں کے پاس نور امانت رہا, جن عورتوں کے پاس رہا نا نور امانت, سرکار نے فرمایا من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. صحیح بخاری میں ہے, آمینہ کے لال میلاد والے آقا نے فرمایا میرا نور مبارک جن مردوں کے پاس رہا وہ مرد بھی پاک تھے, جن عورتوں کے پاس میرا نور بطور امانت رہا وہ عورتیں بھی پاک تھی. تو حضور کے والدین کے ایمان میں جو چوں چاں کرتے ہیں نا, تو پھر سوچے نا وہ مرد بھی پاک تھے, وہ عورتیں بھی پاک تھیں جن کے پاس وہ نور کی امانت رہی. دو باتیں تو آپ پورے بیان میں سمجھ گئے کہ قرآن میں میلاد نور کے عنوان سے بیان کیا گیا کیونکہ وہی نور ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا, وہی نور ربیع الاول کی 12 کو جلوگر ہوا. تو قرآن میں اعلان کیا گیا دنیا والو قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق آ گیا تمہارے پاس. کہاں سے آیا؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا. باری تعالیٰ آنے والے کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا من اللہ نور, نور آیا ہے نور. لو جی تیسری شہادت سنو. ما ثبت من السنہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے میں اس وقت عرض کر رہا ہوں. دیگر ائمہ سیرت نے اسے اپنی کتب سیر میں نقل کیا, کتب حدیث میں نقل کیا, مگر یہ غور سے سن لیجئے. سرکار کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں ولادت کے لمحے جب مرحلے قریب آئے, عورتوں کو ولادت کے وقت جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, فرماتی ہیں مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا, کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا. فرماتی ہیں میں نے دیکھا خرج منی نور, خرج منی نور. قرآن فرماتے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا, اور آنے والے فرماتے ہر شے سے پہلے میرا نور بنایا گیا, اور جن کی گود میں نور کا ظہور ہوا. سرکار کی والدہ مائدہ فرماتی ہے خرج منی نور, اسے نور کا ظہور. سرکار کی والدہ مائدہ کی قبر انور پہ میں حاضر ہوا تو ایمان سے مسجد میں بیٹھا ہوں, میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. مان حضرت خیال آیا, ہمارے محلے میں ایک عورت ہے, اس کا بیٹا ہے تھانے دار, وہ پورے محلے میں کسی کو سانس نہیں لینے دیتے. تندور پہ جاتی ہے, جب بھی دکان پہ جاتی کہتی بہو نہیں بہو تینوں نہیں پتا میرا پتر تھانے دار لگا ہے. میں وہاں بیٹھے بیٹھے مائی کا خیال آیا نا, میں بہت سوچوں میں گم ہو گیا. میں نے کہا کسی کا بیٹا صدر, کسی کا وزیر اعظم, کسی کا بیٹا مشیر, کسی کا بلدیہ کا چیئرمین, کسی کا کونسلر. وہ کہتے ہیں تیرے نہیں پتا میرا منڈا اسی لگا ہے, میرا منڈا فوج کیپٹن ہے, میجر ہے. میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا واہ سیدہ آمنہ, آپ کے مقام پہ قربان, آپ کے نور نظر و لخت جگر, 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار,
313 315 رسولوں کے تاجدار، خدا کی خدائی کے بادشاہ اور بے نیاز رب نے آمینہ پاک، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کے نور نظر رکھتے جگر پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن گیا۔ کیا مقام ہے سیدہ آمنہ پاک کا، پوری کائنات کی ماں کی عزتیں ام رسول اللہ کی عزت و عظمت پر قربان، کہ جن کے نور نظر کی خاطر بے نیاز رب نے ساری کائنات بنائی، باعث تخلیق کائنات آمینہ کے لال ہے۔ کیا مقام ہے آقا کا۔ حضرات، میں اس مقام پہ پہنچ گیا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی ایک عبارت یاد آ گئی۔ عشاء کی نماز حضرت کے کتب خانے میں موجود ہے۔ عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے میرے آقا کریم اتنا روئے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی ریش مبارک سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں، اور ریش مبارک کو بس کر کے آپ کی گود مبارک میں گر رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی؟ فرمایا اللہ بخیر، کچھ نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو آقا پھر اتنے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے مجھے میری ماں یاد آ گئی، ماں یاد آئی۔ فرماتے ہیں یہ خیال آیا کہ میری ماں مجھے آواز دیتی، میں فرض نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی جا کے بات سنتا۔ میں نے جب تفسیر کبیر میں یہ پڑھا تو اپنے والد ماجد حضرت محدث ابدالوی علیہ الرحمہ سے میں نے عرض کیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے والدہ یاد آ رہی ہے، اور میری والدہ بلاتی، میں عشاء کے فرض چھوڑ کر ماں کی جا کے بات سنتا۔ والد صاحب پہ کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے فرمایا کہ آقا کریم کا مقام اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ حضور کا مقام، امام بوصیری نے کہا ہے کہ حضور کو صرف رب نہیں کہہ سکتے، خدا نہیں کہہ سکتے، اس کے علاوہ جو کچھ کہو گے حضور کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہو، اس سے بھی بڑا ہو۔ میرے والد صاحب نے جو قیمتی موتی اس وقت ارشاد فرمایا، میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ تو سرکار نے فرمایا نا، میری والدہ حیات ظاہریہ میں ہوتی، مجھے آواز دیتی، میں عشاء کے فرض چھوڑ کر ماں کی بات سنتا۔ فرمایا اس کے ضمن میں یہ بات بھی کہیں اپنی ڈائری پہ لکھ لو کہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً جواب دیا کرو، بلائیں تو فوراً حاضر خدمت ہو جایا کرو، بیت اللہ سے کام نہ لیا کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم نے بلایا تو وہ ذرا تاخیر سے آئے، تو حضور نے فرمایا ابی میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے آنے میں تاخیر کر دی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا نماز پڑھنے والے تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ بڑا پیارا نقطہ ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو آقا کریم بلائیں تو نماز وہیں چھوڑ کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دو، سرکار جو کام ارشاد فرمائیں وہ کام کر کے آؤ، تو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے آگے نماز پڑھو۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ کیسے ظالم ہے، اقبال نے کہا ذوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ہماری تو یارو نمازیں ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کریم کا خیال نہ آئے۔ اللہ رب العزت ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے بغیر کسی ترتیب کے کچھ باتیں عرض کی، اللہ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت
سلامتی عافیت عزت و آبرو کے ساتھ تادیر دین اور مسلک کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق دے۔ جتنے علماء کرام ائمہ مساجد تشریف لائے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کے علم و عمل میں برکت دے، اور جتنے میرے دینی بھائی نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے میلاد النبی کے جشن میں آج کی محفل میں آئے، اللہ سب کی مرادیں ذکر مصطفیٰ کی برکت سے پوری فرمائے۔ محبان رسول ان کے نوجوان اور بزرگ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور آپ کی مسجد کے خطیب مولانا محمد عثمان الحسن صاحب لکشمندی جنہوں نے یہاں آنے کی مجھے دعوت دی اور بلایا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علم و عمل سے انہیں دین کی خدمت